بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عبد الواحد بن یزید فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک راہب کے پاس سے گزرا جو لوگوں سے الگ تھلگ اپنی صومعہ یعنی عبادت خانے میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے راہب، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ کہنے لگا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا۔ میں نے پوچھا، اس کی عظمت و بزرگی کا کیا عالم ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ بڑی عظمت و بزرگی کا مالک ہے، اس کی عظمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ میں نے پوچھا، انسان کو دولت عشق کب نصیب ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا، جب اس کی محبت بے غرض ہو اور وہ اپنے معاملہ میں مخلص ہو۔ میں نے پوچھا، محبت کب خالص اور بے غرض ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا، جب غم کی کیفیت طاری ہو اور وہ محبوب کی اطاعت میں لگ جائے۔ میں نے کہا، محبت میں اخلاص کی پہچان کیا ہے؟ کہنے لگا، جب غم فرقت کے علاوہ اور کوئی غم نہ ہو۔ میں نے پوچھا، تم نے خلوت نشینی کو کیوں پسند کیا؟ کہنے لگا، اگر تو تنہائی و خلوت کی لذت سے آشنا ہو جائے تو تجھے اپنے آپ سے بھی وحشت ہونے لگے گی۔ میں نے پوچھا، انسان کو خلوت نشینی سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ راہب نے جواب دیا، لوگوں کے شر سے امان مل جاتی ہے اور ان کی آمد و رفت کی آفت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کچھ اور نصیحت کرو، تو وہ کہنے لگا، ہمیشہ حلال رزق کھاؤ، پھر جہاں چاہو سو جاؤ، تمہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ میں نے پوچھا، راحت و سکون کس عمل میں ہے؟ اس نے کہا، اپنے نفس کے خلاف کام کرنے میں۔ میں نے پوچھا، انسان کو راحت و سکون کب میسر آئے گا؟ وہ کہنے لگا، جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ میں نے پوچھا، اے راہب، تو نے دنیا سے تعلق توڑ کر اس عبادت خانے کو کیوں اختیار کر لیا؟ کہنے لگا، جو شخص زمین پر چلتا ہے وہ اوندے منہ گر جاتا ہے اور دنیا داروں کو ہر وقت چوروں کا خوف رہتا ہے، پس میں نے دنیا داروں سے تعلق ختم کر لیا اور دنیا کے فتنہ و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو اس ذات کے سپرد کر دیا جس کی بادشاہی زمین و آسمان میں ہے۔ دنیا دار لوگ عقل کے چور ہیں، پس مجھے خوف ہوا کہ یہ میری عقل چرا لیں گے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل کو تمام خواہشات اور برائیوں سے پاک کر لیتا ہے تو اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی دنیا اسے قید خانہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ آسمان کی طرف بلندی چاہتا ہے اور قرب الہی کا متمنی ہو جاتا ہے، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ابھی فوراً اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا، اے راہب، تو کہاں سے کھاتا ہے؟ کہنے لگا، میں ایسی کھیتی سے اپنا رزق حاصل کرتا ہوں جسے میں نے کاشت نہیں کیا، بلکہ اسے تو اس ذات نے پیدا فرمایا ہے جس نے یہ چکی یعنی داڑیں میرے منہ میں نصب کی، اور میں اسی کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا، اس مسافر کا کیا حال ہوگا جو بہت دشوار گزار سفر کے لیے بغیر زادے راہ کے روانہ ہوا ہو، اور اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اندھیری اور وحشت ناک قبر میں اکیلا رہے گا، وہاں کوئی غم خوار و مونس نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کا سامنا اس عظیم و قہار ذات سے ہوگا جو احکم الحاکمین ہے، جس کی بادشاہی تمام جہانوں میں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ راہب زارو قطار رونے لگا۔ میں نے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلایا؟ کہنے لگا، مجھے جوانی کے گزرے ہوئے وہ ایام رلا رہے ہیں جن میں کوئی نیکی نہ کر سکا، اور سفر آخرت میں زادے راہ کی کمی مجھے رلا رہی ہے۔ کیا معلوم میرا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت؟ میں نے پوچھا، غریب کون ہے؟ کہنے لگا، غریب اور قابل رحم وہ شخص نہیں جو روزی کے لیے شہر بہ شہر پھرے، بلکہ غریب اور قابل رحم وہ شخص ہے جو نیک ہو اور فاسقوں کے درمیان پھنس جائے، بار بار صرف
زبان سے استغفار کرنا اور دل سے توبہ نہ کرنا تو جھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر زبان کو معلوم ہو جاتا کہ کس ذات سے مغفرت طلب کی جا رہی ہے تو وہ منہ میں ہی خشک ہو جاتی۔ جب کوئی دنیا سے تعلق قائم کرتا ہے تو موت اس کا تعلق دنیا سے ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور جب بندہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے تو اس کے لیے آسمانوں سے فتوحات اترتی ہیں، اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور ان دعاؤں کی برکت سے اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ راہب کی حکمت بری باتیں سن کر میں نے اس سے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ تو وہ راہب کہنے لگا میں تمہارے ساتھ رہ کر کیا کروں گا؟ مجھے تو اس خدا کا قرب نصیب ہے جو رازق ہے اور روحوں کو قبض کرنے والا ہے، وہی موت و حیات دینے والا ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، کوئی اور ایسی صفات کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، مجھے وہ ذات کافی ہے اور میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہونا چاہتا۔ پیارے دوستو، اس تمام واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی پاک اور مقدس ذات ہے کہ اگر کوئی انسان اپنا سارا کچھ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تمام مشکلات اور پریشانیوں میں سے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔